ایک نئی امید، ایک نئی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور 10 محرم کے بعد پی ٹی آئی نے یہ بڑی کال دے دی ہے، اور اس مرتبہ گڈا پور صاحب نے چیلنج بھی کیا ہے، ریاست کو بھی چیلنج کیا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی چیلنج کر دیا ہے، میری حکومت آپ گرا کے دکھائیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اس مرتبہ کو بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا۔ آپ کو لگ رہا ہے؟ آوازوں سے تو یہی لگ رہا ہے، پریس کانفرنس سے تو یہی لگا۔ مجھے تو نہیں لگ رہا۔ آئی تھنک سو علی امین گنڈا پور صاحب ایسے انسیکیور ہو رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت کون گرانا چاہے گا؟ خیبر پختونخوا میں کیا ہے؟ فتنۃ الخوارج، لا تعداد مسائل، سوات کے شہید فیملی ممبرز جن کا جو سارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سامان ہے وہ بھی اسلام آباد میں پڑا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنے گئے تھے، وہیں سامان چھوڑا ہے، ضبط ہو گیا، اب وہ واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کے پی کے میں کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا، ویسے میرے آپ کے ساتھ تعلقات اچھا، میری بات پہ یقین کریں، میرے تجزیے پہ یقین کریں، لیکن چلے کوئی بات نہیں، آپ بھی بڑے لوگوں کی سنتے ہیں نا، ہم چھوٹوں کی کون سنتا ہے؟ بڑے لوگوں کی، ہم نے نہتی خواتین کی کون سنتا ہے؟ چلے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان کی تو مانیں گے نا آپ، رانا ثناء اللہ صاحب کی تو مانیں گے، وہ دونوں کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ جی حکومت گرے۔ کیوں گرے حکومت؟ جس فرما برداری کی معراج پر محترم عزت مآب علی امین گنڈا پور صاحب فائز ہیں، خیبر پختونخوا کا بجٹ ان کا لیڈر کہتا رہتا ہے نہیں اپروو کرنا، نہیں پیش کرنا، نہیں منظور کرنا، جب تک میرے سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ ریکارڈ ٹائم میں منظور ہوتا ہے، سب سے پہلے پنجاب کے بجٹ سے پہلے، سندھ کے بجٹ سے پہلے، وفاق کے بجٹ سے پہلے۔ اس کے بعد 26 نومبر کو جب انہوں نے آنا ہوتا ہے، چڑھائی کرنی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بشرا بی بی ہیں چیک کرنے کے لیے، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے، 12-13 اضلاع کا سفر کرتے، پتہ نہیں ایک جگہ پہ پتہ چلا کہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کی گاڑی کے اندر ایک فوٹیج آئی اور چلے گئے، اور وہاں پر احتجاج ان کے لوگ کرتے رہے کہ جی سانو کلے چھڈ کے چلے گئے انہیں۔ سو فرما برداری کی جس معراج پر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، کیا کوئی اور وزیر اعلیٰ ہے اس معراج پہ؟ کس کی فرما برداری؟ ریاست کی فرما برداری۔ اچھا، ریاست کی فرما برداری وہ تو ریاست کو چیلنج کر رہے تھے، وہ تو ایسے ادھر ادھر دکھانے کے لیے لوگوں کو، اب ظاہر بتا ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے کی بورڈ واریئرز نے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا۔ علیمہ خان صاحبہ فرما رہی تھیں کہ علی امین گنڈا پور نے یہ کر کے مائنس کر دیا بانی پی ٹی آئی کو، رائٹ؟ سو انہوں نے ایک سٹنٹ تو شو کرنا تھا، ایک پبلک شو تو کرنا تھا کہ دیکھو جی میں غدار نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ فرما برداری کی اس معراج پر جہاں پر وہ ہیں اس کو کون چیلنج کرے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہے، یہ نون لیگ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹیک اوور خیبر پختونخوا، تو یہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات رہی کہ یہ کل للکار رہے تھے کھڑے ہو کر کے کہ جی ریاست فرعون ہیں، اور یہ للکار رہے تھے کہ جی ادارے کو اپنی مقبولیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ معصوم ہیں کہ ایکٹنگ کرتے ہیں، اور اگر ایکٹنگ کرتے تو اتنی گھٹیا ایکٹنگ، ان کو یہ نہیں پتا کہ ریاست کتنی مقبول ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ فوج کتنی مقبول ہے۔ جس امریکہ سے ٹویٹ کرانا چاہتے تھے اپنے اتنے کروڑوں روپے کی کیمپیننگ کرا کر کے کہ ایک ٹویٹ ساڈے واسطے ڈونلڈ ٹرمپ کر دے، اس ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اعزازی طور پر بلایا، آئی وانٹ ٹو میٹ ہم، آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ ہم، کہ جی وہ آئے ہیں۔ پوری دنیا جس پاکستان کی فوج اور جس ریاست کی تعریف کر رہی ہے وہ پاکستان ہے۔ پاپولیرٹی اس کو کہتے ہیں یا پاپولیرٹی اس کو کہتے ہیں کہ 4 لوگ بھی ایک احتجاج میں اکٹھے نہ ہو پائیں؟